زیادہ میری خواہش ہے کہ میں ان سے ملوں. اچھا، ملنے کے لیے یہ ہے کہ جب ان کی وزٹ ہوگی تو آپ کو آفس والے ڈاکٹر معیز کال کر دیں گے، وہ آپ کو بتا دیں گے اور اس وقت آپ ان سے مل لیجیے گا. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے. وہ آپ کو آفس والے خود کال کر لیں گے، ان کے پاس کا نمبر ہوگا. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ فار یور کال. یو سچ اے سویٹ کالر. ٹھیک ہے، یہ پہلے بھی مجھے یاد ہے سویٹ کال. اچھا، بتانا یہ چاہ رہی تھی، یہ بات بڑا سمجھنا ہے کہ اگر آپ کمزوری یا بزدلی کی وجہ سے زبان بند کیے ہوئے یا ٹالریٹ کرتے ہیں تو وہ ٹالریٹ کرنا نہیں ہے. مزہ تو یہ ہے کہ جب آپ کے پاس مکمل اختیار ہو، وسائل ہو آپ کے پاس، آپ بولنا چاہیں بول سکے، کرنا چاہے کر سکے، اور اس کے باوجود آپ جو ہے وہ برداشت کریں، صبر کرے، برداشت کرے، جو بھی ہے وہ بات ہوتی ہے. وہ کمال کی انسان کے اندر اخلاق اور کمال اس کے اندر کوالٹی ہوتی ہے. مگر ہمارے معاشرے میں کچھ سالوں کے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی آئی ہے، اور وہ تبدیلی آئی ہے کہ جن چیزوں کو ہم ویلیو دیتے تھے پہلے، ویلیوز جو ہماری تھی وہ بالکل چینج ہو چکی ہے. آج ہم شاید اس شخص کو ویلیو زیادہ دیتے ہیں جو کسی مرتبے پہ ہو، صاحب حیثیت ہو، بڑا ہو، جو ہمارا کوئی کام کر سکے. ہم شاید کسی عالم کو، کسی ادیب کو، کسی شاعر کو، یا کسی ایسے شخص کو جس کے پاس کوئی ہنر ہے، اس کو شاید اتنی ویلیو نہیں دیتے. اور یہ پچھلے کچھ سالوں کے اندر یہ بہت بڑی تبدیلی آئی ہے. یعنی کہ ہم ہنر مندوں کو نہیں دیتے ویلیو، ہم ان کے سٹیٹس کو ویلیو زیادہ دیتے ہیں. سٹیٹس کو ویلیو دیتے ہیں، یا اس اتھارٹی جس پہ وہ بیٹھا ہے، یا جو طاقت اس کے پاس ہے، اس کو ہم ویلیو دیتے ہیں. ہم پاور کو ویلیو دیتے ہیں. پاور کو. مجھے یاد ہے جو چیز پاور دیتی ہے اس کو ویلیو نہیں دیتے. مجھے یاد ہے شاید یہ شیخ چلی کی کہانی ہے، آئی ڈونٹ نو، مگر سم تھنگ اسی کے سے کہ کسی نے ان کو دعوت پہ بلایا، یا ملا نصر الدین کی، مجھے نہیں پتا. تو کسی نے ان کو دعوت پہ بلایا تو وہ عام سے کپڑے پہن کے دعوت پہ چلے گئے. تو وہاں چوکیدار تھے، انہوں نے بھیج دیا. اس نے کہا تو کون ہے بھائی؟ اب عام سے کپڑے تھے، پہچانا نہیں. اس نے کہا جی مجھے دعوت ہے، انوائٹ کیا. انہوں نے کہا جی نکل یہاں سے. اس کو نکال دیا. یہ گھر آیا، گھر آنے کے بعد اس نے اپنے پڑوسی سے ذرا قیمتی پوشاک منگوائے، کپڑے منگوائے. وہ قیمتی کپڑے پہن کے وہ دعوت میں چلے گئے. اب جانے دیا چوکیدار نے، کپڑے دیکھ کے جانے دیا. اندر گئے، جب کھانا سرو ہوا تو انہوں نے پلیٹ کے اندر شوربا، قورمہ، جو بھی کھانا تھا وہ لے کر اپنے کپڑوں پہ ڈالنا شروع کیا. دوسرے مہمان بڑے حیران ہوئے کہ کیا ہو رہا ہے، اس شخص کو دماغ خراب ہو گیا، کیا ہو گیا. اس کے پاس آیا، اس نے کہا کیا کر رہا ہے. خیر میزبان ان کے پاس آیا کہ کیا کر رہے ہو تم؟ اس نے کہا میں کھانا کھلا رہا ہوں. کہتا کس کو؟ کپڑوں کو. اس نے کہا کپڑوں کو کھانا کیوں کھلا رہے ہو؟ اس نے کہا مجھے تھوڑی بلایا گیا تھا، میرے کپڑوں کو بلایا گیا. اگین اٹس اے تھاٹ. تو معاشرے میں بہت ساری چیزیں چینج ہو گئی. بہت ساری چیزیں ہم لوگوں کو ویلیو دینے کی جگہ، ان کی ہنر کو ویلیو دینے کی جگہ ہم ان کے سٹیٹس کو، ان کے کپڑوں کو زیادہ ویلیو دینے لگے. ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام کون سے شہر سے؟ میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. مسز وحید نام ہے میرا. مسز وحید کراچی سے. کیسی ہیں مسز وحید آپ؟ جی اللہ کا شکر ہے. مسز وحید فرسٹ آف کانگریچولیشن، آپ کو ہیلتھ ٹی وی کی طرف سے، ڈاکٹر معیز لاؤنج کی طرف سے ایک سی ڈی ملے گی ڈیپ ریلیکسیشن کی، جو آپ کو ہیلپ کرے گی ٹالریٹ کرنے میں، اور ہیلپ کرے گی آپ کو ڈیپ سلیپ دینے میں، ڈیپ ریلیکس کرنے میں. اور آپ کراچی سے ہیں تو ہمارے جتنے بھی کراچی کے ویورز اگر ہمیں کال کریں تو ایک فری واؤچر وہ جیت سکتے ہیں. ایک انٹروڈکٹری لیکچر ہے ڈاکٹر معیز کا، اس کا تو وہاں آ کے وہ نیچرلی بات چیت کر سکتے ہیں، اپنی پرابلم کو اس انٹروڈکٹری لیکچر میں جو بھی بتایا جائے گا سنیں اور اس سے سیکھ سکتے ہیں، اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. جی تھینک یو سو مچ. مجھے دو چیزیں آپ لے کے جا رہی ہیں کال پہ، ایک سی ڈی اور ایک واؤچر. تو خوش ہیں، بات کریں اپنی، بتائیے. تھینک یو سو مچ. ویلکم. مجھے بات یہ کرنی تھی کہ دیکھیے میں تو کافی عرصے سے ڈاکٹر معیز سے بات کرنا چاہ رہی تھی اپنی بیٹی کے سلسلے میں. اچھا. وہ کافی مطلب ہائپر ہے، تو اس کا مجھے یہی مطلب اس میں ٹالرنس نہیں ہے. تو وہ اسی آپ کا ٹاپک آج میں نے دیکھا تو میں نے کہا میں آپ سے یہ بات کروں کہ کس طرح یہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے. ایج کیا ہے؟ جی 18 ایج. 18 ایج ہے. اور بچوں میں کیا نمبر آتا ہے؟ پہلے نمبر پہ، بیچ میں، چھوٹی ہے؟ کیا سب سے چھوٹی ہے. سب سے چھوٹی ہے. جی. اچھا، یہ بچپن سے ہی ہائپر تھی؟ نہیں بچپن سے تو اتنی نہیں تھی، لیکن یہ کوئی 16 سال سے اس کو یہ ذرا زیادہ ہو گئی ہے. اوکے اوکے. اچھا دیکھیں، بات یہ ہے کہ اس کو تھوڑا سا ایگزامن کرنا پڑے گا، کچھ تھوڑی سی ہسٹری لینی پڑتی ہے، اور اس کے بعد بتا سکیں گے. ہائپر اکثر بچے آج کل کے ہوتے ہیں. ایک تو اس کی سب سے بڑی وجہ جو جنک فوڈ آج کل کھایا جاتا ہے، بہت زیادہ جنک فوڈ، اور یہ فزی ڈرنکس جتنی پی جاتی ہے یہ بھی کیمیکل سسٹم میں جاتا ہے. پلس بہت سارے کھانے ایسے جس میں پریزرویٹیوز ایڈ ہوتے ہیں، وہ بھی ہائپر کرتے ہیں لوگوں کو.
تو اگر آپ مجھے دکھا دیں کسی طرح، نمبر میرا اینڈ میں ڈسپلے ہوتا ہے تو میں چیک کر کے بتا دوں کہ ہم کیا کرتے ہیں. بلکہ یہ بھی کر سکتے ہیں، ان کو پاس ملا ہے. ارے بلکہ پاس ملا ہے، بیٹی کو جمعے کو لے کے آئیے. جمعے کو لے کے آ جائیے گا 15 کو لے کے آ جائے گا اپنی بیٹی کو. ڈاکٹر کراچی میں ہے، ڈاکٹر جی ڈاکٹر موئز میں کراچی میں ہی ہو رہا ہے وہ لیکچر، تو اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ لے کر آ جائیے گا. ڈاکٹر موئز وہاں ان سے مل بھی لیں گے، ٹھیک ہے، اور آپ کو جتنا بھی جو بھی سولوشن دے سکے وہاں دے دیں گے. پھر ہم دیکھتے ہیں فردر کیا کر سکتے ہیں. کوشش کیجیے گا کہ کاغذ پہ لکھ کے آئے گا اپنے پوائنٹس وغیرہ، تاکہ وہاں ٹائم ظاہر ہے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں. ڈاکٹر موئز اصل میں میری بیٹی کو تھوڑی سی ہلکی سی بالکل ایپیلیپسی کا بھی پرابلم ہے. کس کا؟ آپ جب آئیں گے نا اس وقت تو پوری پرابلم اپنی لکھ کر آئیے گا، تو اس وقت آپ ڈسکس کر لیجیے گا. ٹھیک ہے، چلیں ٹھیک ہے. تو مطلب کس طرح ہمیں آپ کا نمبر آ گیا کنٹرول روم میں، نمبر اور ایڈریس چھوڑ دیں، یا آپ کو پاس اور CD دونوں بھجوا دیں گے. ٹھیک ہے، اس میں پاس سے پوری ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے کہ 15 تاریخ کو ہو رہا ہے PC میں، تو پوری ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ فار یور کال. اس کال کو بھی ڈسکس کرتے ہیں، لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک. مجھے پتا ہے کسی کو نہیں اچھا لگتا بریک لینا، لیکن لینا پڑے گا. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، واپس آ کے اور بات کرتے ہیں ٹالرنس کے بارے میں. آپ بھی ٹالریٹ کریں اس بریک کو. ویلکم بیک. اور واپس آتے ہی ہمارے ساتھ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ گیسٹ ہے ہمارے لاؤنج کے اندر، ڈاکٹر نوشین شہزاد، جو سائیکالوجسٹ ہیں اور ڈائریکٹر ہیں NPC کی. وہ بھی ہمارے ساتھ ڈسکس کریں گی ٹالرنس کے بارے میں کہ ٹالرنس کیا ہے، کیسے حاصل کی جا سکتی ہے، اور نیچرلی مائنڈ سائنسز اور سائیکالوجی مل کے دیکھتے ہیں کیا سولوشن نکالتا ہے آپ کی زندگیوں میں ٹالرنس لانے کا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. ٹھیک ٹھاک. ویلکم ٹو آور لاؤنج. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ. اٹ really needs a lot of effort of the guy who is doing the makeup. So how are you? I'm fine. So what's about tolerance? Yeah, it's today's topic. سائیکالوجی میں ٹالرنس کس بات کو کہا جاتا ہے یا کس کوالٹی کو کہا جاتا ہے؟ کیا ہیومن پرسنالٹی کا پارٹ ہے وہ؟ بالکل بہت اچھا سوال آپ نے پوچھا. میں آپ کا بھی پروگرام جو ہے وہ دیکھ رہی تھی، اور اس سے بھی مجھے بڑا اچھا لگ رہا تھا کہ آپ بہت اچھے گفتگو کو آگے لے کے جا رہے تھے اسٹیپ بائی اسٹیپ. سائیکالوجی میں یہ ہے کہ یہ سائیکالوجی کا ڈائریکٹ نہیں بلکہ سوشل سائیکالوجی کا پارٹ ہے. ٹالرنس جو ہے دو طرح سے یوز ہوتا ہے یہ ورڈ. ایک تو یہ ورڈ پیورلی میڈیکل نالج ہے. ٹالرنس جیسے ڈرگ ایڈکٹس ہوتے ہیں ان کو ٹالرنس ہو جاتا ہے، اور ان کو اگر پہلے 10 گرام کی مقدار چاہیے تو اگلی دفعہ ان کو 20 گرام چاہیے وہ افیکٹ لانے کے لیے. ایک تو یہ ٹالرنس ہو گیا. ایک ہمارا سوشل سائیکالوجی کا سبجیکٹ ہے ٹالرنس. ٹالرنس اگر میں ویورز سے 1 منٹ کے لیے پوچھنا چاہوں کہ آپ 1 منٹ سوچ کے جواب دیں کہ ٹالرنس آخر کوئی ایموشن ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یا یہ کوئی جذبہ ہے؟ کیا چیز ہے؟ یا یہ پیدائشی ہم میں پیدا ہوا؟ تو آپ اس کو 1 منٹ کے لیے سوچیں، اور میں آپ کو اتنی دیر میں جواب بھی دے دیتی ہوں کہ یہ ایک ورچیو ہے اور ایک لرنڈ سکل ہے. یہ آٹومیٹکلی نہیں آتی ہمارے اندر، بلکہ یہ ان بہت سی لرنڈ سکلز میں سے ایک ہے جو کہ ہم لرن کرتے ہیں اپنے اطراف سے. جب میں اس کو ورچیو اور کوپنگ سکل کہہ رہی ہوں تو اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ ہم نے کیا چیز نکالنی ہوتی ہے تو ہم ٹالرنس ڈالتے ہیں. جب اسپیشلی سوشل سائیکالوجی کے ایرینا میں ایسے پرابلمز آتے ہیں کہ ہیٹ، اینگر اور پریجوڈس آپ کو نکالنا ہوتا ہے کسی سوسائٹی سے، تو آپ ٹالرنس کو انڈکٹ کرتے ہیں. اگر ہم الگ سے ہیٹ اور پریجوڈس اور غصے پہ کام کرنے لگ جائیں ایک انڈیویجول کے مائکرو لیول پہ، وہ بھی ہو سکتا ہے، مگر اٹ ول ٹیک انارمس لینتھ آف ٹائم، سینچریز میں بھی. جی بالکل. تو اگر آپ ٹالرنس کو اسکول لیول پہ، کریکولم لیول پہ، گیمز کے لیول پہ انڈیوس کر دیتے ہیں پری ٹین ایجز میں، تو یہ ایسی چیز ہے کہ بچے کے اندر آ جاتی ہے. صحیح. چلے ہمارے ساتھ ایک کالر ہے. اب مجھے آپ سے ایک سوال پوچھتا ہے، ان کی بات سے سوشل سائیکالوجی کا حصہ ہے، تو اس سے ایک بڑی انٹرسٹنگ کوشچن ہے. پہلے میں کالر لیتی ہوں. السلام علیکم کوتلین. جی وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر. اچھا، سب سے پہلے کانگریچولیشنز آپ کو کہ آپ نے کال کی اور آپ پہلے 10 کالرز میں سے ہیں، تو آپ کو ایک CD ملے گی. آپ کون سے شہر سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. اچھا، تو کراچی سے بات کر رہی تو CD کے ساتھ ساتھ آپ کو واؤچر بھی ملے گا، جو واؤچر ہے انٹروڈکٹری لیکچر کا جو 15 کو ہو رہا ہے. تو آپ کو ہیلتھ TV کی ٹیم کال کر کے دونوں چیز دے دیں گے. آپ بتائیے کیا سوال ہے، کیا بات کرنا چاہیں گی؟ جی میں ڈاکٹر موئز سے بات کرنا چاہتی ہوں. السلام علیکم. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. میری بیٹی ہے، ان کی کو غصہ بہت زیادہ آتا ہے، بات بے بات وہ بہت زیادہ غصہ کرتی ہے اور چاہتی ہے کہ جو میں کہہ رہی ہوں بس سبھی وہ مانے. تو کبھی کبھی کچھ زیادہ پرابلم ہو جاتی ہے، بہت زیادہ
ہائپر ٹینشن بھی ہو جاتی ہے بہت زیادہ, چیخنا وغیرہ اس ٹائپ سے ہوتا ہے, تو پلیز آپ بتائیے. ایج, عمر؟ ایج